ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلوا علی الحبیب الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عورت کے لیے مسئلہ بیعت، عورت کے لیے پیر سے بیعت کی شرعی حیثیت، اگر بیعت جائز ہے تو کس حد تک پیر کی تابعداری کر سکتی ہے؟ کیا بیعت کے بعد عورت پیر کے صرف شرعی امور میں تابعدار ہوگی یا دوسرے امور میں بھی؟ کیونکہ آج کل تصور یہ دیا جاتا ہے کہ بیعت کے بعد مرید مریدنی مکمل پیر کے غلام بن جاتے ہیں، اگر پیر انہیں جیسے چاہے استعمال کرے، اسی آڑ میں مریدنیوں کے لیے اور اسی آڑ میں پیر مریدنیوں کو اپنے لیے حلال سمجھتے ہوئے ان کی عزت نفس پامال کرتے ہیں۔ کیا یہ جرم عظیم نہیں؟ اگر جرم ہے تو اس کی شرعی قانونی سزا کیا ہے اور ایسے پیر کی بیعت کیا جائز ہے؟ اس ضمن میں پیش نظر ہے، بیعت عربی زبان کا لفظ ہے جو بیع سے نکلا ہے، جس کا لفظی معنی ہے سودا کرنے کے۔ اسلام میں کسی مقدس ہستی یا صالح بزرگ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اپنے گناہوں سے تائب ہونے اور اس کی اطاعت کا اقرار کرنے کا نام بیعت ہے۔ یہ ایک دو طرفہ معاہدہ ہوتا ہے جس میں بیعت لینے والا تمام نیک و جائز امور میں رہنمائی کا اللہ اور اس کے رسول کو گواہ بنا کے وعدہ کرتا ہے، اور بیعت کرنے والا نیک و جائز امور میں اس کی اطاعت اور پیروی کا اللہ اور اس کے رسول کو گواہ بنا کر اقرار کرتا ہے۔ قرآن و حدیث میں نہ صرف بیعت کی کئی مثالیں موجود ہیں بلکہ عوام الناس کو رشد و ہدایت کے لیے راہبر کی ضرورت پر زور دیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جسے اللہ تعالیٰ ہدایت فرما دے سو وہی ہدایت یافتہ ہے، اور جسے وہ گمراہ کر دے تو آپ اس کے لیے کوئی ولی مرشد یعنی راہ دکھانے والا مددگار نہیں پائیں گے۔ اسے عوام الناس کو راہ حق کے لیے کسی ہدایت یافتہ ولی مرشد کی رہنمائی درکار ہوتی ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ جسے رہنمائی کے لیے چنا جا رہا ہے وہ خود عالم با عمل ہو اور صحیح العقیدہ ہو تاکہ بیعت کا اصل مقصد حاصل ہو سکے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابیات رضوان اللہ تعالی اجمعین سے بیعت لی تھی، تو اس کا تذکرہ قرآن مجید میں ان الفاظ میں کیا گیا ہے۔ ارشاد رب العزت ہے، اے نبی، جب آپ کی خدمت میں مومن عورتیں اس بات پر بیعت کرنے کے لیے حاضر ہوں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہرائیں گی اور چوری نہیں کریں گی اور بدکاری نہیں کریں گی اور اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی اور اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان سے کوئی جھوٹا بہتان گھڑ کر نہیں لائیں گی، یعنی اپنے شوہر کو دھوکہ دیتے ہوئے کسی غیر محرم کے بچے کو اپنی بیعت سے جنا ہوا نہیں بتائیں گی اور کسی بھی اپنے پیٹ سے جنا ہوا نہیں بتائیں گی اور کسی بھی امر شریعت میں آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی، تو آپ ان سے بیعت لے لیا کریں اور ان کے لیے اللہ سے بخشش طلب فرمائیں، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ حدیث مبارکہ میں صحابہ اکرام سے بیعت لینے کا واقعہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا، جو غزوہ بدر میں شریک تھے اور بیعت عقبہ والوں میں ایک نقیب تھے۔ جب صحابہ اکرام رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کرنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا، مجھ سے اس بات پر بیعت کرو کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو گے، چوری نہیں کرو گے، زنا نہیں کرو گے، اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گے، جانتے بوجھتے کسی پر بہتان نہیں باندھو گے اور نیکی کے کاموں میں نافرمانی نہیں کرو گے، نہ میں سے جس نے یہ وعدہ پورا کیا تو اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے، اور جو ان میں سے کسی کے اندر مبتلا ہو جائے اور دنیا میں اس کی سزا ملتی تو ہے وہ اس کا کفارہ ہو گیا، اور جو ان میں سے کسی بات میں پڑا پھر اللہ تعالیٰ نے اس پر پردہ ڈالے رکھا تو اللہ تعالیٰ کے سپرد کہ چاہے معاف فرمائے اور چاہے اسے سزا دے۔ ہم نے اس بات پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کی۔ حضرت زیاد بن علاقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا
کہ جس روز حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوئے تو وہ کھڑے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی اور فرمایا تم پر اللہ سے ڈرنا ضروری ہے جو اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور وقار و اطمینان سے رہنا یہاں تک کہ دوسرا امیر آ جائے جو تمہارے پاس آنے والا ہے۔ پھر فرمایا کہ اپنے امیر سے درگزر کرو کیونکہ وہ درگزر کرنے کو پسند فرماتے ہیں۔ پھر فرمایا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرضگزار ہوا کہ مجھے اسلام پر بیعت فرما لیجئے۔ آپ نے مجھ سے ہر مسلمان کا خیر و خواہ رہنے کی شرط بھی فرمائی تو میں نے اس بات پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کر لی، لہذا اس مسجد کے رب کی قسم میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ پھر دعائے استغفار کی اور اتر آئے۔ مذکورہ بالا تصریحات سے معلوم ہوا کہ نیکی اور بھلائی کے کاموں میں بیعت لینا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کی سنت ہے۔ یہ سنت آج تک جاری ہے۔ صلح امت عوام الناس سے صراط مستقیم پر چلنے کے لیے بیعت لیتے ہیں، لہذا کسی کے ہاتھ پر بیعت کرنا واجب تو نہیں ہے، لیکن بیعت کرنے سے مراد یہی ہوتا ہے کہ بندہ کسی کی پیروی کرے، یعنی جو شخص اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کو مکمل طور پر ماننے والا ہو، عوام اس کی پیروی کرے، کیونکہ عوام الناس اس قابل نہیں ہوتے کہ قرآن و حدیث اور علوم اسلامیہ میں مہارت رکھتے ہوں، اس لیے راہ حق پر چلنے کے لیے انہیں کسی معتبر ہستی کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص خود اس درجہ پر فائز ہو کہ تفہیم و شریعت میں کسی کی ضرورت محسوس ہی نہ کرتا ہو اور شریعت کے علمی اور عملی دونوں میدانوں میں ماہر ہو، تو ایسے بندے کے لیے ضروری نہیں کہ وہ کسی کی بیعت کرے، بلکہ وہ اس طبقہ میں شامل ہے جو مذکورہ امور میں عوام کی مدد کرتے ہیں، انہیں حقائق سے آگاہ کرتے ہیں، راہ حق کی بات بتاتے ہیں۔ اسلام میں عورت کو ایک عزت اور مقام دیا گیا ہے۔ عزت کی حفاظت کی خاطر نہ صرف مردوں بلکہ عورتوں کو بھی حکم دیا کہ اپنی نگاہوں اور شرمگاہوں کی حفاظت کریں، چنانچہ یہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اپنے آپ مومن مردوں اور عورتوں سے فرما دیں کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں، یہ ان کے لیے بڑی پاکیزہ بات ہے۔ بے شک اللہ ان کاموں سے خوب آگاہ ہے اور جو یہ انجام دے رہے ہیں۔ اور مزید معلوم فرمایا، اور آپ مومن عورتوں سے فرما دیں کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی آرائش و زیبائش کو ظاہر نہ کیا کریں سوائے اس حصہ کو جو اس میں سے خود ظاہر ہوتا ہے، اور وہ اپنے سروں پر اڑے ہوئے دوپٹے اور چادریں اپنے گریبانوں اور سینوں پر ڈالے رہا کریں اور اپنے بناؤ سنگار کو کسی پر ظاہر نہ کیا کریں سوائے اپنے شوہروں کے یا اپنے باپ دادا یا اپنے شوہروں کے باپ دادا یا اپنے بیٹوں یا اپنے شوہروں کے بیٹوں یا اپنے بھائیوں یا اپنے بھتیجوں یا اپنے بھانجوں یا اپنی ہم مذہب مسلمان عورتوں یا اپنی مملوکہ باندیوں یا مردوں میں سے وہ خدمت گزار جو خواہش و شہوت سے خالی ہوں، یا وہ بچے جو کم سنی کے باعث ابھی عورتوں کے پردہ والی چیزوں سے آگاہ نہیں ہوں، یہ بھی مستثنیٰ ہیں، اور نہ چلتے ہوئے اپنے پاؤں زمین پر اس طرح مارا کریں کہ پیروں کی چٹخار سنیں، ان کا وہ سنگار معلوم ہو جائے جسے وہ حکم شریعت سے پوشیدہ کیے ہوئے ہیں، اور تم سب کے سب اللہ کے حضور توبہ کرو اے مومنو، تاکہ تم ان احکام پر عمل پیرا ہو کر فلاح پاؤ۔ مومنون میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی صفات بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، سورہ مومنون، اور جو دائمہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے رہتے ہیں سوائے اپنی بیویوں کے یا ان باندیوں کے جو ان کے ہاتھوں کی مملوک ہیں، بے شک احکام شریعت کے مطابق ان کے پاس جانے سے ان پر کوئی ملامت نہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جن عورتوں کے خاوند موجود نہ ہوں ان کے پاس نہ جاؤ کیونکہ شیطان تمہاری رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ کے لیے بھی ایسا ہی ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں میرے لیے بھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس پر میری مدد فرمائی ہے اور وہ میرا ہمزاد مسلمان ہو گیا ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
تنہا عورت نامحرم کے پاس جانے سے پرہیز کرے۔ انصار سے ایک آدمی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ دیور کے بارے میں کیا ارشاد ہے؟ فرمایا دیور تو موت ہے۔ یہاں صرف دیور نہیں بلکہ تمام غیر محرم رشتے مثلا جیٹھ، چچا زاد، ماموں زاد، خالہ زاد، پھوپھی زاد وغیرہ جن سے نکاح ممکن ہے سب شامل ہیں۔ حدیث مبارکہ میں ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تنہائی میں کوئی شخص کسی عورت کے پاس نہ جائے مگر اس کی ذی محرم کے ساتھ۔ تو ایک شخص نے کھڑے ہو کر عرض کی یا رسول اللہ میری بیوی حج کرنے جا رہی ہے اور میرا نام فلاں غزوہ میں لکھ دیا گیا ہے۔ فرمایا کہ غزوہ میں نہ جاؤ اور اپنی بیوی کے ساتھ حج کرو۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم سے روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہ کی جائے۔ مذکورہ بالا تصریحات سے معلوم ہوا کہ غیر محرم مرد و زن کا ایک دوسرے کے سامنے بے پردہ ہونا، تنہائی میں ملنا، غیر نکاح کے شہوت زانی کرنا اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت کرنا سب غیر شرعی امور ہیں اور گناہ کبیرہ ہیں۔ لہذا جو بھی ان تمام کاموں میں ملوث ہوگا وہ سخت گناہ گار ہوگا اور بروز قیامت اللہ کے نزدیک عذاب کا مستحق ہوگا۔ لہذا ان امور سے سچی توبہ کر کے ان سے سچی توبہ کرنی چاہیے۔ عورت اب سوالوں کے جواب۔ عورت بھی مردوں کی طرح کسی پڑھے لکھے اور باعمل بزرگ کی بیعت کر سکتی ہے لیکن مردوں کی طرح پیر کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے گی بلکہ صرف اس سے قرآن و حدیث کی تعلیم و تربیت حاصل کرے گی۔ صرف دینی تعلیم حاصل کرنے کی حد تک بیعت اور تابع داری کی اجازت ہے۔ عورت تو کیا ہر فرد کے لیے لازم ہے کہ پیر کے صرف انہی کاموں میں تابع داری کرے جو قرآن و حدیث کے احکامات کے مطابق ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف نہیں ہیں۔ اس طرح کے نام نہاد پیر جو اسلام کو بدنام کرنے اور اسلام کی حدوں کو پامال کرنے میں مصروف ہیں، ان کی تابع داری کرنا حرام ہے اور گناہ کبیرہ ہے۔ لہذا جو شخص بھی جعلی پیری مریدی کے بغیر نکاح کے عورتوں کو اپنے اوپر حلال سمجھے اور غیر محرم خواتین کو بے پردہ ہونے کا کہے وہ سخت گناہ گار ہے اور گرست عذاب ہوگا۔ اور ایسے جعلی پیروں پر بذریعہ عدالت حد زنا لاگو کروائی جائے تاکہ کوئی بھی اس قسم کی حرکت کر کے اسلام کو بدنام نہ کرے۔ جو شخص بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کی خلاف ورزی کرے وہ گمراہ ہے اور دوسروں کو بھی گمراہ کرنے والا ہے۔ لہذا ایسے شخص کی بیعت کرنا جائز نہیں ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے جن سے وہ پیار کرتا ہے ہمیں ان کا ادب عطا کرے، اپنے نیک بندوں کی صحبت عطا فرمائے، ہمیں بادب بعمل عاشق رسول بنائے۔ اللہ کریم ہمیں راہ حق پر چلنے کی، حق بات کہنے کی، سننے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کی جان آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو شخص میری امت میں نیکی پھیلائے یا اچھی بات پہنچائے اللہ اس سے پیار کرتا ہے اور جنت اس کا مقدر ہے۔ گناہ گار ہیں، بدکار ہیں، سیاہ کار ہیں میرے مولا، جو بھی ہیں تیرے محبوب کی امت میں سے ہیں۔ یا الہی کر کرم کروا کرم، دونوں جہاں میں رکھ شرم۔ جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ آمین بجاہ نبی الکریم الامین، وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔